cross-section of Pakistani society, people representing religion, business, education, media and politics, and asked all of them the same 5 questions. What is Islam? What is a good system? Does Islam provide this system? What are our failings as a nation? And what is the way forward for Pakistan? In the first of this 5-part series, we start by exploring the first question. What is Islam? نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. اب یہ سوال ہے کہ اسلام کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے. You see, it is very difficult to answer this question when you say what is Islam. کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور جہنم سے نجات دے. اسلام میرا ریلیجن ہے. Which was brought for the human beings, for the total humanity, and for the betterment of the humanity. Islam is a code of life ordained by Allah. جیسے دوسرے مذہب ہیں، اسلام بہت اچھا مذہب ہے. Islam is a religion of peace. Islam is a religion of peace. I think in my opinion Islam is not just a religion which has just been prescribed by God. I think it's just probably the perfect way of life. اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی زندگی گزارنے کا صحیح راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. اسلام میرے نزدیک انسان کی زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ان سیٹ پرنسپلز کا نام ہے جس میں آپ کو دنیا کی بھی خیر ہو اور آخرت کی بھی خیر ہو. تو اب انسانوں کے لیے کوئی ایسا نظام فراہم کرنا جو عین اس کے فلاح اور کامیابی پر مشتمل ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نظام بھیجا گیا تھا اس کا نام اسلام ہے. کہ جو زندگی ہونی چاہیے، جس طرح سے انسان کو دنیا میں اتارا گیا، اس میں جو کچھ بھی ایک انسان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوئیں، وہ ساری سب چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں ہیں. جس ذات نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہی ذات پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے نظام بھی وضع کرے اور نظام بھی منتخب کرے تاکہ لوگ اسی پہ چلے. And everything is very well defined when it comes to Islam and religion. تو ہم ایک مشینری ہے، ہماری باڈی ایک مشینری ہے، ہمارا معاشرہ بھی ایک مشینری ہے. تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک گائیڈ بک بھی بھیجی، ایک مینول بھی بھیجی. اس میں تمام انسان کے سماجی اور ذاتی حقوق، تعلقات، ان سب کی بنیادی طور پر وضاحت کر دی جاتی ہے. ایک راستہ ہے، اس میں کہیں تشدد نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں اس کو کافر کرتے ہیں. لوگ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اس طرح سے ہم سمجھتے نہیں ہیں اسلام کو. ہمارے یوزلی اسلام کو بہت زیادہ تھوڑا سا ایکسٹریمزم کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو بھی اسلام کو بہت زیادہ کنٹروورشل میننگ میں لے لیا گیا ہے. پلس اگر ہم لبرلس کی طرف تھوڑا سا لبرل ہوتے ہیں تو بھی سم ٹائمس ہمارے جو کچھ مولوی حضرات ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن انہوں نے اسلام کو کچھ ایک عجیب سی کمپلیکیٹڈ چیز بنا دیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. اگر ہم اسلام کو جس طرح سے زندگی گزارنے کے طریقے اس میں ہیں ہم اسے پوری طرح سے سمجھ لیں تو میں سمجھتی ہوں ہر انسان کی بھلائی اس سے وابستہ ہے اسلام سے. اسلام میں تو بھائی چارہ، محبت، شائستگی، سچ، سب کچھ ہے. اسلام کی اپنا ایک اکانومک سسٹم ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہے، سوشل جسٹس ہے. ہر ایک کو آزادی دیتا ہے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اور اپنے اپنے بلیفز اور اپنے فیتھس کو فالو کرنے کی. اہل کتاب کیوں بنے ہیں؟ کیوں ہم بائبل میں اور تورا میں بلیو کرتے ہیں؟ یعنی ایک بہت وسیع میدان ہے یہ، جس میں زندگی کو برتنے کے مختلف آداب سکھائے گئے ہیں. which take sort of care of two parts, the spiritual needs of a human being as well as
guidelines for one's daily conduct in life. اور مجھے گائیڈنس اپنے اسلام کے لیے قرآن سے ملتی ہے. اللہ کو ایک ماننا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی رب نہیں بجز اللہ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے. رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا، اور جو لکھا ہوا ہے ان احکاموں پر چلنا. تو یہ عبادت ہے. اطاعت، جھکتا ہے آدمی سجدے میں یہ کہنے کے لیے کہ یا اللہ میں تیری اطاعت کرتا ہوں. اور وہ صرف اور صرف محدود نہیں ہے کچھ بنیادی عبادات تک، بلکہ وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے. لائک اگر آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں موجود ہے، شادی بیاہ جب آپ لوگوں سے ملنا ملانا کرتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں. کن قوانین کے تحت رہنا ہے، کن کن کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. تو جب آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے اس نظام کو تو وہ مسلم ہو جاتا ہے. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، آپ کے بچوں کے کیا حقوق ہیں، غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں تک کے حقوق اس میں بیان کیے گئے. شریعت کے رو سے اسلام وہی نظام کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر، اس کی رہنمائی اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر مشتمل نظام زندگی ہے، اور اس پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے. یہی اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.